السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ تو آئیں سب سے پہلے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ تو آئیں اس آیت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ با محاورہ ترجمہ: کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لفظی ترجمہ: کیفا کیوں کر، کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم نے 28 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھا۔ اب اس کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے توحید اور رسالت اور کتاب اللہ کی حقانیت کو دلائل سے ثابت فرمایا گیا تھا۔ اب حق تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور عجیب عجیب قدرتوں کا ذکر فرما کر سب کو ایمان کی رغبت دی جا رہی ہے، کیونکہ محسن کا احسان ماننا شرافت انسانی کا تقاضا ہے۔ دوسرا، اس طرح کہ اب تک توحید اور رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قوی دلائل ارشاد ہوئے تھے، اور چونکہ قیامت پر ایمان لانا بھی مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، اس لیے نہایت نفیس اور احسن طریقے سے اب قیامت کو عقلی دلائل سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ مگر سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنا ہی نرالا طریقہ ہے، کتنا دلکش اور احسن طریقہ ہے کہ اس کو سن کر ہر طبقے کا انسان ماننے پر مجبور ہوگا، اور اس کے ضمن میں خالق کی ہستی کا ثبوت بھی اچھی طرح فرما دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کیوں، یعنی کیف تکفرون باللہ، بلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم وکنتم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں جلایا یعنی زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔ اب یہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سے کیا، پھر نبوت کا ذکر مما نزلنا علی عبدنا سے کیا، پھر قیامت کا ذکر فاتقوا النار سے اور وبشر الذین آمنوا سے کیا، پھر جنت والوں کے لیے نعمتوں کا ذکر چھیڑا۔ اس آیہ مبارکہ میں نعمتوں کا ہی ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا زندگی عطا کرنا اور موت عطا کرنا نعمتیں ہیں۔ زندگی کا نعمت ہونا تو واضح اور سمجھ میں آتا ہے، لیکن موت کا نعمت ہونا اگرچہ بظاہر سمجھ نہیں آتا، لیکن جب غور کیا جائے کہ موت کے بعد ہی حیات ابدی ہے، حیات ابدیت ہی حاصل ہوگی، ایسی حیات جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اسی حیات ابدی میں جنت حاصل ہونی ہے اور جنت کی نعمتیں حاصل ہونی ہیں، ایسی نعمتیں جن کو کبھی فنا نہیں ہے، جو کبھی فانی ہونے والی نہیں ہیں، تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ موت جب اتنی عظیم نعمتوں کا ذریعہ ہے، موت ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کا واسطہ اور سبب ہے،
اور موت کے بغیر اتنی عظیم نعمتیں حاصل نہیں ہوتی، تو موت بھی ایک بہت بڑی یا عظیم نعمت ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر تعجب کرتے ہوئے، انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے، کفر سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو۔ اگرچہ کیفہ استفہام یعنی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں استفہام یعنی پوچھنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ استفہام کبھی تعجب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی انکار کے لیے، جیسا کسی کو کہا جائے یہ کام تم نے کیا ہے، یعنی تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگرچہ مفسرین کرام نے ایک ایک معنی لیا، کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے تیسرا، لیکن یہاں پہ عبد الرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمام معنی ایک ساتھ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جب یوں کہا جائے کہ تم نے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کے عذاب سے ڈرو، تم کیسے کفر کر رہے ہو، یہ توبیخ ہوگا۔ اور تمہیں رب تعالیٰ کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی، تم کیسی کفر یا ان نعمتوں کو تم کیسے کفر کر رہے ہو، تمہیں کفر نہیں کرنا چاہیے، تو یہ انکار ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کے باوجود تم اس سے کفر کیسے کر رہے ہو، تو یہ تعجب ہے، یعنی تینوں معنی میں اس کیفہ کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ اس مقام پر اموات سے مراد وہ موت اور مردہ نہیں، یا وہ مردہ مراد نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص پہلے زندہ تھا اب مر گیا، بلکہ اس مقام پر مراد یہ ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا نُطْفًا فِي الْأَصْلَابِ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا نُطْفًا فِي الْأَصْلَابِ، یعنی تم اپنے آباء کی پشتوں میں نطفے کی شکل میں تھے، یعنی اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود ہونے سے پہلے تم معدوم تھے، بے جان تھے۔ پھر فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم میں جان ڈالی۔ یہاں بھی موت کے بعد زندہ کرنے کا وہ مقصد نہیں جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بے حس و حرکت کر دیا، اسے مار دیا، پھر اسے حس و حرکت والا کر دیا، یعنی اسے زندگی عطا کر دی، بلکہ یہاں سے یہ مراد ہے فَأَحْيَاكُمْ فِي الْأَرْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيكُمْ، رب تعالیٰ نے تمہاری ماہوں کی رحموں میں جان ڈال کر تمہیں دنیا میں موجود کیا۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا۔ اس موت سے مراد وہی موت ہے جو ہمارے ذہنوں میں مراد ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص فوت ہو گیا، اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ عِنْدَ انتہاءِ آجَلِكُمْ، کہ تمہاری زندگی کے وقت ختم ہونے پر تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے، اس پر تفسیر روح البیان نے جو بیان کیا ہے وہ حاشیہ جلالین میں سے بالاختصار یوں بیان کیا گیا، یعنی جو تفسیر جلالین ہے جس کے لکھنے والے جو دو شخص تھے جن کے نام میں جلال آتا ہے، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، آپ دونوں نے یہ تفسیر 15 سپارے لکھے، اور اس میں یہ فرمایا کہ محققین حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ محدثین نے فرمایا، محققین حضرات نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہاں سے زندہ کرنے سے مراد قبر کی زندگی ہے، اور روح البیان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یا اس پر ثم الیہ ترجعون میں لفظ ثم دلالت کر رہا ہے، کیونکہ لفظ ثم تراخی پر دلالت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کچھ دیر کے بعد ہوگا، یعنی تمہیں زندہ کرے گا، پھر کچھ دیر کے بعد تمہیں رب تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اگر اس سے مراد قیامت کی زندگی ہو تو اس میں سما کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکے گا، کیونکہ قیامت کی زندگی کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، اس میں دیر نہیں ہوگی۔ لیکن خیال رہے کہ ثم یحییکم سے مراد عام مفسرین نے قیامت کی زندگی بھی مراد لی ہے۔ اب اس قول کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب رب تعالیٰ مومنوں سے کلام رحیمانہ فرمائے گا اور کفار سے غیظ و غضب کا کلام فرمائے گا، اب اس کے درمیان حشر اور حساب و کتاب پایا جائے گا، اس لیے لفظ سما کا معنی بھی حقیقی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔
اب اس سے قبر کی زندگی مراد لینا بہتر ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب ثم تراحی کے لیے آتا ہے اور قیامت کی زندگی کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بغیر دیر کے ہوگی، یعنی لہٰذا اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر ہم اس آیہ کریمہ میں اس دلیل کے پیش نظر ثم یحییکم سے مراد قبر کی زندگی لیں تو عقل و فہم کے زیادہ یہ قریب معنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر قبر کی زندگی مراد لی جائے تو زندگیاں 2 سے زیادہ ہو جائیں گی، حالانکہ قرآن کریم یا قرآن پاک میں اب اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر قبر کی زندگی مراد لی جائے تو زندگیاں 2 سے زیادہ ہو جائیں گی، حالانکہ قرآن پاک میں صرف 2 زندگیوں کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 زندگیاں اور 2 موتوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس آیہ مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر اسے انسان کو اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کو اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں اس آیہ کریمہ میں صرف 2 حیاتوں کا ذکر ہے، تیسری حیات کا ثابت کرنا کیسے صحیح ہے؟ خیال رہے یہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو خیال رہے بعض حضرات نے یہی اعتراض اس آیہ مبارکہ میں بھی کیا ہے کہ جو سورہ مومن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبارہ مردہ کیا اور دوبارہ زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر یعنی اقرار کرتے ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے، یعنی ہمیں اپنے گناہ پہ اقرار کر رہے ہیں تو کیا اس سے نکلنے کی کوئی اور جو ہے وہ راہ ہے؟ تو اس آیہ مبارکہ میں 2 موتوں اور حیاتوں کا ذکر ہے، لیکن علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت سے استدلال پسند نہیں فرمایا کہ یہ کفار کے کلام کی حکایت ہے، یعنی یہ کفار کا کلام ہے کہ جس کی دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ البتہ پہلے جس آیہ مبارکہ کو اعتراض میں ذکر کیا گیا اس کو اعتراض میں دلیل بنانا کسی حد تک درست اور جائز ہے۔ اب اس اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ جس آیہ کریمہ کو معترض نے پیش کیا ہے، اعتراض کیا ہے، اس میں 2 موتوں اور حیاتوں کا ذکر ضرور ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ 2 موتوں اور 2 حیاتوں سے زائد کا پایا جانا منع ہے۔ 3 موتیں اور 3 حیاتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ انسان پہلے مردہ ہوتا ہے، پھر اپنے آباء کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں نطفہ ہوتا ہے، پھر رحموں سے منتقل کر کے یعنی پیدا کر کے اسے حیات عطا ہوتی ہے، پھر اس حیات کے بعد موت آ جاتی ہے، پھر قبر میں زندگی حاصل ہوتی ہے، پھر قبر میں نفخہ اولا یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکنے کے وقت موت آئے گی، پھر حشر کی طرف نشر کے وقت زندگی عطا ہوگی، جس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو اس تعویل کے مطابق 3 موتیں اور 3 حیاتیں ثابت ہو گئیں، جو 2 سے زائد کے نہ پائے جانے کی بات ختم ہو گئی ہے۔ اب 4 موتیں اور 4 حیاتیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جن 3 موتوں اور 3 حیاتوں سے پہلے اگر ایک اور موت و حیات کو تسلیم کیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ سب سے پہلے تمام انسان اپنے سب سے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں مردہ تھے، پھر ان کی پشت سے تمام چھوٹے بڑے ذرات کی شکل میں نکال کر اپنی ربوبیت کا ذکر الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں سے کیا، جس کا جواب قیامت تک آنے والوں نے ان الفاظ سے دیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ایک موت و حیات اور ہو گئی۔ تو 3 کا ذکر اسے پہلے کر دیا
جن سے پہلے یہ موت و حیات پائی گئی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 4 موتیں پائی گئیں اور 4 ہی مرتبہ زندہ کرنا پایا گیا۔ اب 5 موتوں اور 5 حیاتوں کا ذکر پایا جانا بھی صحیح ہے کہ جن 4 موتوں اور 4 مرتبہ زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے پہلے ایک موت و حیات کا اور ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں پہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تمام انسانوں کو ایک مرتبہ ایسے موجود فرمایا جس طرح سورج کی کرنوں کے پڑنے سے روشن دان سے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، یعنی اس طرح بہت ہی چھوٹے ذرات کی صورت میں موجود کر کے پھر معدوم کر دیا۔ اس صورت میں 5 موتوں اور 5 مرتبہ زندہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور 6ٹھی موت و حیات کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہے کہ جہنم میں کافروں پر تو موت طاری نہیں ہوگی، لیکن مومن گناہگاروں کو جہنم میں مار دیا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا۔ حدیث پاک بھی ملاحظہ فرمائیں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم والے لوگ جو اس کے اہل ہیں کفار، یعنی کفار جو ہیں، بے شک ان کی اس میں موت نہیں آئے گی اور نہ ہی موت کے بعد پھر زندگی، یعنی ان کی زندگی برقرار رہے گی، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، لیکن کچھ لوگوں یعنی گناہگاروں کو آگ پہنچے گی، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ موت طاری کر دے گا، پھر یہاں تک جب وہ کوئلہ بن جائیں گے ان کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، ان کو متفرق جماعتوں کی صورت میں وہاں سے نکالا جائے گا، جنت کی نہروں میں پھیلا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے جنت والو ان پر پانی بہاؤ، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ندی کی جاگ میں سبزی وغیرہ کے بیجوں سے پودے اگ پڑتے ہیں، تو اس طرح انہیں اگایا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ جو ہے یہ 6ٹھی موت و حیات بھی ہے۔ اب اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نہ ذکر کرنے سے یہ نہیں یا یہ لازم نہیں آتا کہ حیات قبر حاصل بھی نہ ہو، یعنی اگر یہ ذکر کیا جائے تو اس سے یہ حاصل نہیں ہوتا کہ قبر کی حیات لازمی نہیں آئے گی، یعنی اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ثم یحییکم سے مراد قیامت کی زندگی ہے، تو پھر بھی یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ قبر میں زندگی حاصل ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ارشادات گرامیہ سے قبر کی زندگی واضح طور پر ثابت کی ہے، اور احادیث مبارکہ بھی واضح طور پر ثابت کر رہی ہیں کہ قبر کی زندگی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ سورہ مومن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَحَاكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے فرعون اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں کا سخت ترین عذاب نے احاطہ کر لیا، اور وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ فرعونیوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ قرطبی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ النار یوردون علیہا سے عالم برزخ میں آگ پر پیش کیا جانا مراد ہے، اور یہ آیہ کریمہ اس بات عذاب قبر میں حجت و دلیل ہے، یعنی قبر میں عذاب دیا جائے گا اور قبر کی زندگی یہ حق ہے۔ اور علامہ قرطبی کے علاوہ وہ دوسرے علماء حضرات نے فرمایا کہ اس میں دار آخرت اور عالم برزخ دونوں کے عذاب کا واضح اور تفصیلی بیان آ چکا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس آیہ مبارکہ سے ہمارے علماء نے عذاب قبر کے اس بات پر استدلال کیا ہے، یعنی یہاں سے دلیل پکڑی ہے۔ اگر کوئی شخص تفصیلی طور پر اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ جب یہ آیتیں آئیں گی تو اس میں تفصیلی بیان ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ تنبیہ کہ اس آیا سے مجسمہ فرقہ غلطی کا شکار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ کا مکان ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا مکان ہے، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رج الامر الی الامیر، امیر
کی طرف حکم لوٹنا، لیکن اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ رج الامر الی الحیث لا یحکم غیرہ۔ اب اس آیہ کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کرنے اور موت عطا کرنے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو اہل الطباع ہیں، کا رد ہو گیا یہ ستاروں اور افلاک کو، مزاج وغیرہ کو موت اور زندگی کے مستقل اسباب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی موت جو ہے وہ ستاروں کی وجہ سے یا افلاک کی وجہ سے یا کسی اور گردش کی وجہ سے ہے، حالانکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ مزاج وغیرہ تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں۔ دوسرا، اس آیہ کریمہ سے حشر و نشر پر دلیل واضح ہو جاتی ہے، اور عقل سلیم بھی اسے مانتی ہے کہ جو رب تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی موت کے بعد بھی حیات عطا کرنے پہ قادر اور کامل قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی موت عطا کرنے والا ہے جو تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد ذکر فرمایا ثم الیہ ترجعون، اس میں خوف بھی دلایا گیا ہے کہ جب تم نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہو۔ اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان کو مکلف بنانے میں ترغیب اور ترغیب، یعنی رغبت دلانے اور خوف دلانے، دونوں سے ہی یہ کام لیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فائدہ جو ہمیں ملتا ہے کہ موت و حیات کے کئی معنی ہیں، جب تک ان کا علم نہ ہو تو انسان غلط معنی کر کے خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، اس لیے ان معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اب پہلا معنی کیا ہے؟ موت کا معنی روح کا جسم سے تعلق ٹوٹنا، اور حیات کا معنی روح کا جسم سے تعلق برقرار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، یعنی موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اگر نفس کا معنی بدن ہو تو ذائقے کا معنی ہوگا نازل ہونا، واقع ہونا، یعنی ہر بدن سے روح کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہر بدن پر موت واقع ہوگی۔ اگر نفس سے مراد روح لیا جائے تو ذائقہ کا معنی چکھنا ہوگا، جو سیر ہو کر کھانے کا مد مقابل ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ روح کے ساتھ موت کا اتنا ہی تعلق ہوگا کہ روح کا رابطہ بدن سے ٹوٹے گا لیکن روح میں زندگی برقرار رہے گی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ زمین میں نباتات اگانے کی تاثیر کا پایا جانا حیات ہے اور نہ پایا جانا موت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندہ کر دیا۔ تو اس مقام پر زمین کے مردہ ہونے سے مراد بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین کا نباتات کے اگانے سے غیر مؤثر ہو جانا، اور زمین کے مردہ ہونے سے مراد بارشوں کی وجہ سے زمین میں نباتات اگانے کی تاثیر کا نہ پایا جانا، اور زمین کا زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نشو و نما کا تأثر پایا جانا۔ تیسرا معنی ایمان و کفر، یعنی حیات سے مراد ایمان اور موت سے مراد کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اور برابر نہیں زندہ اور مردہ، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں احیاء سے مراد مومنین اور اموات سے مراد کفار ہیں۔ کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات یعنی پند و نسائے سے نفع حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ عمل کا دار و مدار دنیاوی زندگی سے تھا، اسی طرح کفار کا بھی یہی حال ہے کہ جن کی موت کفر پر یقینی ہے، اب وہ ہدایت و نصیحت سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خیال رہے اس آیہ کریمہ میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں اور فوت شدہ انسان نہیں۔ روح المعانی، مدارک اور ان کے علاوہ معتبر تفاسیر کو دیکھیں
یہاں سے یہ بات ثابت کرنا کہ قبر والے انسان نہیں سنتے، یہ گمراہی ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔ بہت ساری آیات اور احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ قبر میں جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں، وگرنہ احادیث میں کیوں آتا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو انہیں یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور، انہیں سلام کرو۔ تو وہ جب انہیں سلام کرنا ہے وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر انہیں سلام کرنے کا کیا فائدہ۔ اب چوتھا معنی توجہ کرنا حیات اور توجہ نہ کرنا یہ موت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ، تو یہاں پہ رد علیہ السلام، تو یہاں پہ اس حدیث پاک میں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی طرف مبذول کر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تجلیات کے انوار کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جب درود شریف پڑھنے والا آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس وقت آپ استغراقی حالت سے واپس لوٹ کر اس شخص کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کا سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حالت کو رد روح یعنی روح کا لوٹنا یعنی حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنے والوں کی کتنی شان ہے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ بنفس نفیس آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور یہاں سے واضح طور پر سمجھ آیا کہ موت کا معنی ہمیشہ مردہ ہونا نہیں بلکہ دنیا سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ یا اس طرح توجہ کرنا کہ استغراقی حالت پیدا ہو جائے، یہ بھی بنسبت دنیا کے موت ہے۔ اور دنیا کی طرف توجہ دینا یا دنیا کی طرف متوجہ ہونا اس معنی کے لحاظ سے یہ حیات ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث پاک کی مزید اگر وضاحت کی جائے تو جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا اور اس کے والد کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں کے بیٹے نے اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح و شام ہمیں بھی درودوں کے گجرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دربار اقدس میں پیش کرنے چاہیے تاکہ ہماری حاضری وہاں صبح و شام لگتی رہے۔ اب یہاں پہ حیات اور موت کا پانچواں معنی، حیات کا معنی بیداری اور موت کا معنی نیند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کو بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کھاتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں، اس آیہ کریمہ میں اس مسئلے پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ آخرت میں زندگی عطا ہوگی، یعنی موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ جس طرح روزمرہ سونے کے وقت تم پر ایک قسم کی موت مسلط کی جاتی ہے، یعنی تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، کسی چیز کو پکڑنا وغیرہ، تمام افعال جو انسان بیداری میں کرتا ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو انسان جاگتا ہے تو بیداری کے تمام تصرفات پھر اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نیند میں افعال کو سلب کر لیتا ہے اور جاگتے وقت پھر عطا کرتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ موت عطا کر کے بظاہر تمام تصرفات کو معطل کر کے پھر قبر اور حشر میں زندگی عطا کر کے ان تصرفات کو دوبارہ لوٹا دے۔ چھٹا معنی، حیات سے مراد دلوں کا زندہ ہونا اور موت سے مراد دلوں کا مردہ ہونا ہے۔ اور ساتواں معنی، حیات سے مراد عزت کی زندگی، موت سے مراد ذلت کی زندگی جو مردہ ہونے کی طرح ہے۔ آٹھواں معنی، حیات سے مراد شہادت جو دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی عطا کرتی ہے، اور موت سے مراد دنیاوی زندگی جو بنسبت شہادت کے گھٹیا ہوتی ہے۔ تو ان آخری تینوں معنوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد
یا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، تو وہ کیا چیز ہے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور زندگی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وہ چیز قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور اس سے نجات حاصل ہوتی ہے اور اس میں عصمت دارین ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حیات کا معنی کبھی دل کی زندگی اور موت کا معنی دل کی مردگی ہوتی ہے، اور اگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا اور غفلت میں مبتلا نہ ہوا تو وہ زندہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہا تو وہ مردہ ہو گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہے کہ وہ چیز جہاد ہے جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ عزت کی زندگی ہی در حقیقت زندگی اور ذلت کی زندگی موت ہے۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ وہ شہادت ہے جو زندگی بخشتی ہے۔ اس طرح شہادت سے حاصل ہونے والی زندگی اعلیٰ قسم کی زندگی ہونے کی وجہ سے در حقیقت زندگی کہلانے کی حقدار ہے، اور اس کے مقابل دنیا کی زندگی اگرچہ بظاہر زندگی ہی ہے لیکن گٹیا ہونے کی وجہ سے مردگی کی طرح ہی ہے، یعنی زندہ نہ ہونے کی طرح ہے۔ نواں معنی موت کا معنی سکون اور حیات کا معنی حرکت، جس طرح کہا جاتا ہے ماتت الریح، ہوا رک گئی، یعنی ہوا کے رکنے ٹھہرنے کو موت کہا گیا اور ہوا کے چلنے کو حیات کہا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ موت کا معنی سکون اور حیات کا معنی حرکت ہے۔ 10واں معنی قوت عاقلہ کے زوال، یعنی جہالت کو موت کہہ لیا جاتا ہے اور علم کو حیات کہہ لیا جاتا ہے۔ 11واں معنی فقر کو بھی کبھی موت کہہ لیا جاتا ہے اور غنا کو کبھی حیات کہہ لیا جاتا ہے۔ 12واں معنی معصیت کو موت کہا جاتا ہے اور نیکی کرنے کو حیات کہا جاتا ہے۔ 13واں معنی بڑھاپے کو موت سے کبھی تعبیر کر لیا جاتا ہے اور کبھی جوانی کو حیات سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ تو موت و حیات کی یہ سارے معنی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان سارے معنوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہی شخص حقیقی عالم کہلاتا ہے۔ مفتی احمد یارحہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم القرآن ایک کتاب لکھی ہے۔ اگر اس طرح کے الفاظ کا معنی کہ وہ کس جگہ پہ کون سے معنی میں استعمال ہوگا، اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ علم القرآن کتاب پڑھیں، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو آج کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔